زیادہ تر گناہ جو ہیں تو انسان کے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور بھی اعضائے جسمیہ اعضائے بدنیہ گناہ کرتے ہیں۔ آنکھ بھی گناہ کرتی ہے، کان بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں۔ کسی کو ناحق تھپڑ مار دینا یہ بھی ایک جرم ہے، اور آنکھ کسی غیر محرم کو دیکھنا، بری چیز کا دیکھنا، یہ بھی گناہ کرتی ہے، جرم کرتی ہے۔ برائی کی طرف چل کر کے جاتے ہیں، قدموں سے ٹانگوں سے گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی میں زیادہ تر جو گناہ ہیں وہ ایک زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب یہ بولتی ہے تو چغلی کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنا اس کا وتیرہ ہے۔ تو زیادہ تر گناہ جو ہے تو انسان کے زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے خاموش رہنا سیکھیں۔ بہت زیادہ ضرورت آنے ہی پر اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یعنی خاموشی میں نجات ہے۔ خام بکواس کرنا، فضول باتوں میں ملوث رہنا انسانی قدر و منزلت کے خلاف، اور انسان کو معاشرے میں، سماج میں رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ تو کہا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مولانا رومی علیہ رحمہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کے پاس ایک نوجوان پڑھنے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا۔ اب استاد نے اس کو حدیث پاک سنائی، حضور نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب یہ نوجوان تھا شہزادہ، بادشاہ کا بیٹا تھا۔ حدیث رسول اس نے استاد کی زبانی سنی تو اس پر عمل پیرا ہوا اور خاموش رہنے لگا، کسی طرح کی کوئی بات چیت ہی نہیں کرتا، زبان ہی نہیں چلتی ہے۔ اب بادشاہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ بیٹے کو کیا ہوا، بولتا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا کہ اس کو یہ کھلا دیا جائے، یہ کھلا دیا جائے۔ کسی حکیم نے، کسی ڈاکٹر نے اپنی اپنی تمام تدبیریں بتائیں، لیکن کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہوئی۔ انہی میں ایک دن ایک حکیم نے کہہ دیا کہ اس کو سیر پہ لے جایا کر، گھمانے پھرانے کے لیے۔ بادشاہ نے ایک خادم کی، ایک غلام کی ڈیوٹی لگا دی، وہ شہزادے کو روز لے جاتا ہے گھمانے پھرانے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے۔ چلتا رہا، وقت بیتتا رہا۔ ایک دن خادم شہزادے کو لے کر کے سیر و تفریح کے لیے نکلا تو دیکھا کہ جنگل میں ایک درخت تھا جس کی گھنی شاخیں تھیں، ان شاخوں پر کچھ پرند بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شکاری کا بھی گزر وہاں سے ہوا اور وہ درخت کے قریب سے گزر گیا، ہاتھ میں تیر تھا، شکار کی غرض سے نکلا تھا۔ شکاری کچھ فاصلے پر پہنچ گیا تو درخت کی گھنی شاخوں میں بیٹھی ہوئی ایک فاختہ بول پڑی۔ جب اس کی آواز شکاری کے کانوں میں گئی، وہ واپس آیا اور دیکھا کہ فاختہ بیٹھی ہے۔ اس نے تاک کر کے نشانہ لگایا، تیر چلایا تو موقع پہ ٹھکانے پہ اس کے جا لگا اور وہ موقع پہ پھڑ پھڑاتی ہوئی نیچے زمین پر آ گری۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا شہزادے نے تو کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آپ نے سچ ہی فرمایا ہے۔ اب شہزادے کو لے کر خادم غلام واپس آتا۔ بادشاہ روزانہ رپورٹ مانگتا تھا کہ آج کوئی معاملہ آیا، کہیں پر کچھ بولا، تو روزمرہ کے مطابق آج بھی اس نے اس خادم سے بات چیت کی تو غلام نے، اس خادم نے بتایا کہ فلاں جگہ سیر کے لیے گئے تھے تو اس طرح سے واقعہ پیش آیا، ایک شکاری نے فاختہ پر تیر چلایا، وہ پھڑپھڑاتی زمین پر گری تو شہزادے کی زبان کھلی اور اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آپ نے سچ ہی فرمایا ہے۔ تو اب بادشاہ تیور بدل گئے، غصہ پارا چڑھ گیا، کہنے لگا پھر تو یہ ڈھونگی کرتا، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی جسمانی کسی طرح کی کوئی بیماری اس کو لائق ہی نہیں ہے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کو الٹا لٹکا اور اس کی مرمت کر۔ اب جلاد نے شہزادے کو الٹا لٹکایا، اس پر کوڑے برسانے لگا۔
چیختا ہے تو پھر کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور آپ نے سچ ہی فرمایا، خاموشی میں نجات ہے۔ وہاں پر وہ فاختہ بولی تو وہ ماری گئی، میں بولا تو آج مجھ کو مار پڑ رہی ہے۔ تو کہا خاموش رہنے ہی میں نجات ہے، بہت اشد ضرورت آنے ہی پر انسان کو زبان کھولنی چاہیے۔ خامخواہ چغلی، غیبت، گالی گلوچ، شب و شتم میں اس زبان کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ زبان کی نحوست اور اس سے بچنا ہے تو خاموشی اختیار کر لیں۔ اسی لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک جو تمہارے جبڑے کے درمیان تمہاری زبان ہے، اور ایک تمہاری ٹانگوں کے درمیان تمہاری پارسائی کی جگہ۔ اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دیتے ہو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو زبان کا سچا بنیے، لنگوٹ کا پکا بنیے، اور پھر آنے والی پریشانی اور مصیبتوں سے دور رہیے۔ انسان کا جو دشمن ہے نا شیطان، وہ کھلا دشمن ہے اور بڑا طاقتور ہے۔ وہ تو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا، ایک فرشتے کو پیدا کیا جو انسان کی ہر موڑ پر محافظت اور حفاظت کرتا ہے، ورنہ شیاطین اس کو ویسے ہی مار ڈالیں۔ تو اگر ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے، خاموش رہنا سیکھیں، حق بات اگر بیان کر سکتے ہیں تو کریں، خام خواہ کسی کی بات میں ہاں ہاں ملانے سے بچیں، اور زبان کی اس مار سے بچیں جس کو 32 دانتوں کے درمیان جکڑ کر کے رکھا گیا ہے، اور پھر بھی جب یہ کھلتی ہے تو سارے گناہوں کی جڑ یہ زبان ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اعضائے بدنیہ ہر روز صبح کے وقت میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا بی بی تو چپ رہنا، اس لیے کہ تو بولتی ہے مار ہم کو جھیلنا پڑتی ہے۔ تو کہا انسان کی زندگی میں اور بھی اعضائے بدنیہ گناہ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر گناہ انسان کی زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس زبان پر کنٹرول رکھیے اور اس کو اپنے بس میں رکھنے کی